خلیفہ بنا دیا جائے گا، اس کے بعد پھر لوگوں میں اسی طرح جہالت، بددینی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ پھر عام ہو جائیں گے. پھر لوگ اسی طرح جہالت میں پھر زندگی گزاریں گے اور اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے لوگ دور ہو جائیں گے، اور پھر سرکشی دنیا میں پھیل جائے گی، حیوانیت، درندگی کا پھر زمانہ شروع ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد جو قیامت کی بڑی بڑی کچھ علامتیں باقی رہ گئی تھی، ان علامتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے، کتابوں کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، علماء، علم والے لوگ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی تھی، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور خروج دجال، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کی قوم کا نکلنا، اور پھر اس کے بعد میں کچھ علامتیں ہیں، مثلا دخان ہے جس کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر آیا ہے. دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے. فرمایا کہ پھر قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ دخان یعنی ایک دھواں آسمان سے آئے گا، اور وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ پوری زمین کے اوپر، پوری دنیا میں ہر جگہ وہ دھواں پھیل جائے گا، اور پورے 40 دن 40 راتوں تک وہ دھواں باقی رہے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ انتظار کرو اس دھوئیں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کلی نشانی کے طور پر آسمان سے بھیجیں گے. وہ دعا آئے گا، پوری دنیا میں چھا جائے گا، اور 40 دن 40 رات تک اسی طرح مسلسل رہے گا. اب فرمایا لیکن وہ دعا مومنین کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. صرف مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوگا جیسا سردی زکام سا ہو جاتا ہے، لیکن کافروں کے اوپر وہ دعا اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، فرما ان کے سر اس طرح بن رہے ہوں گے، پک رہے ہوں گے جس طرح آگ کے تنور میں کسی چیز کو ڈال دیا جاتا ہے. اور بعض لوگ تو فرما اس دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے، بعض کافر 2 دن تک ہوش میں نہیں آئیں گے، اور بعض 3 دن تک لگاتار ہوش میں نہیں آئیں گے. جب 40 دن 40 راتوں کا زمانہ ختم ہوگا، وہ دعا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر قیامت کی ایک اور بڑی نشانی، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے سورج کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے. اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا آج تک مسلسل یہ اسی طرح مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو رہا ہے. اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا، مگر ایک دن آئے گا جب یہ مشرق سے نکل کر مغرب میں پہنچے گا، اور جانے کے بعد میں روزانہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے سجدہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. پھر اللہ کا حکم جب ہوتا ہے یہ مشرق کی طرف سے جا کے پھر نکل جاتا ہے. لیکن ایک دن اسی طرح جب معمول کے مطابق سورج جائے گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا، پھر اللہ کا حکم استفسار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ آج تجھے مشرق سے نہیں مغرب سے نکلنا ہے. فرمایا کہ جس وقت میں سورج مغرب کی طرف غروب ہو جائے گا اور بڑی لمبی رات ہوگی، کئی دنوں کے بقدر وہ رات ہوگی، بچے رونا چلانا شروع کر دیں گے، جانور آوازیں چیخیں مارنا شروع کر دیں گے، لوگ باہر نکل کے دیکھیں گے بھئی آج دن کیوں نہیں نکل رہا ہے، سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے. جب کئی 3-4 دنوں کا مسلسل زمانہ گزر جائے گا، سورج نہیں نکلے گا، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، مشرق کی طرف نظریں اٹھائے ہوں گے کہ کب سورج نکلے گا، کب سورج نکلے گا. مگر اتنے میں لوگ دیکھیں گے کہ سورج آج مشرق سے نہیں مغرب کی طرف سے نکل رہا ہے. اور فرمایا کہ پھر سورج وہ اس حال میں نکلے گا کہ سورج بے نور ہوگا. جس طرح سورج کرن ہو جاتا ہے، اس میں روشنی نہیں ہوتی ہے، وہ بے نور ہوتا ہے، اس طرح بے نور ہو کر کے سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا. لوگ اس نشانی کو دیکھ کر کے پھر پہچان جائیں گے کہ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی نشانی ہے، اور اب قیامت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے. اب اس چیز کو دیکھ کر کے لوگ
کہ آج سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلا ہے، اب قیامت قریب آ چکی ہے، اب لوگوں میں ایک طرح کا خوف طاری ہو جائے گا، اب اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے، اسے دیکھ کر کے کچھ کافر ایمان لانا چاہیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کسی کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ بند فرما دیں گے۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی مسلمان نافرمان اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، کوئی کافر اب ایمان لانا چاہے گا، اب اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان دونوں وقتوں میں توبہ کا دروازہ بند فرما لیتے ہیں۔ ایک جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے جسے نزع کی حالت کہا جاتا ہے، نزع کی حالت میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب آفتاب جب مشرق سے بجائے مغرب سے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیں گے، اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں، کسی کا ایمان معتبر نہیں۔ اور فرمایا کہ جب یہ مغرب سے نکلے گا تو جس طرح چاشت کے وقت میں سورج بلند ہو جاتا ہے اتنے وقت تک یہ بلند ہوگا، اس کے بعد میں پھر واپس غروب ہو جائے گا، پھر دوبارہ مشرق سے اسی طرح نکلے گا۔ تو یہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہے۔ جب یہ آفتاب یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد میں ایک دن کے بعد یا کچھ علماء نے فرمایا کچھ وقت کے بعد دابۃ الارض نکلے گا۔ دابۃ الارض جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب قیامت کا وعدہ قریب آ چکا ہوگا تو ہم لوگوں کی عبرت کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور جو ان سے باتیں بھی کرے گا، اور یہ کیوں نکالیں گے؟ اس وجہ سے کہ لوگ یقین نہیں کیا کرتے تھے، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین سے ایک جانور نکالے گا۔ کیا ہوگا یہ دابۃ الارض؟ علماء کرام نے اس کے بارے میں بہت ساری مختلف رائے لکھی ہیں، فرمائے عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسا اس کا چہرہ ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا اس میں ساری جانوروں کی صفات موجود ہوگی، کسی کا چہرہ اس کے مشابہ ہوگا، کسی کے پیٹھ کے مشابہ ہوگا، کسی کی چھاتی کے مشابہ ہوگا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے جانوروں کی صفات ڈال دیں۔ مگر یہ بات تو محقق ہے کہ وہ ایک جانور ہوگا جسے قرآن کریم کے اندر جانور کہا گیا ہے، البتہ وہ جانور کیسا ہوگا؟ وہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہوگی۔ کہاں سے نکلے گا؟ اس کے بارے میں بھی علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ بعض احادیث کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت میں صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں، صفا پہاڑ پھٹے گا اور وہاں سے یہ جانور نکلے گا، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ پٹا تھا، اونٹنی نکلی تھی، سارے لوگوں نے وہ معجزہ دیکھا تھا، اسی طرح ایک صفا پہاڑ اس وقت میں پٹے گا، وہاں سے ایک جانور نمودار ہوگا۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ یعنی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی تو وہ حاملہ تھی، اب وہ بچہ پیدا ہوا تھا، اس کے پیدا ہونے کے بعد جب اونٹنی کو قتل کر دیا گیا تھا تو بچہ پہاڑ میں جا کر چھپ گیا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو بند فرما دیا تھا اور وہ اسی طرح بند رہے گا، اور فرمایا کہ جب قیامت کا آخری وقت آ جائے گا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونٹنی کے بچے کو نکالیں گے، واللہ عالم یہ وہی جانور ہوگا یا اور کوئی ہوگا، بہرحال یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب ایک جانور کو نکالیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور ایک انگوٹھی، ایک انگلی کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اب یہ نکلے گا، پوری دنیا میں یہ گھومے گا اور جہاں جہاں یہ جائے گا ہر انسان کے پاس جائے گا اور ہر انسان کے پاس جا کے اس کی ماتھے کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر ایک نشان لگائے گا۔ فرمایا مومن کا
یعنی ایمان والے کی پیشانی پر یہ نشان لگائے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، نور سے بھر جائے گا، الگ ہی پہچانا جائے گا کہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اور کافر کی آنکھوں کے درمیان ایک سیاہ نشان لگائے گا، اس کا چہرہ ایک بھیانک چہرہ بن جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج مجرمین کو، کافروں کو، نافرمانوں کو اور ایمان والوں کو، فرما برداروں کو، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ غیر ایمان والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، سب کے درمیان یہ فرق کر دے گا، لوگوں سے یہ باتیں کرے گا اور یہ کہے گا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو توبہ کریں گے، کافر لوگ ایمان لائیں گے۔ مگر جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ جب آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اب چاہے کتنا بھی ایمان لاتے رہو، کتنی بھی توبہ کرتے رہو، اب کسی کی توبہ قبول نہیں، کسی کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب ساری دنیا میں پھیل جائے گا، ہر مسلمان، ہر کافر کے چہرے پر یہ نشان لگا دے گا، ایمان والے کے چہرے کو روشن کر دے گا، کافر کے چہرے کو ایک خوفناک چہرہ بنا دے گا، سیاہ بنا دے گا۔ اس کے بعد میں اللہ کے حکم سے جانور غائب ہو جائے گا۔ اب یہ بہت ساری علامتیں، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی بڑی علامت، اور زمین سے ایک جانور کا نکلنا یہ بھی بڑی علامت، یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد سرکشی اتنی زیادہ ہو جائے گی، اتنی حیوانیت اتنی زیادہ ہو جائے گی، فرمایا لوگ اتنا گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لوگ زنا کریں گے، جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح لوگ زنا کریں گے۔ فرمایا اس وقت میں ان کو روکنا تو دور کی بات، ان کو سمجھانا تو دور کی بات، اگر کوئی صرف جا کے اتنا کہہ دے گا کہ بھائی کسی سائیڈ میں جا کر کے زنا کر لو یا پردے میں زنا کر لو، فرمایا وہ اس وقت کا ولی اللہ ہوگا۔ جب بالکل گناہوں سے اب یہ زمین بھر جائے گی، چند اللہ والے باقی رہ جائیں گے، اب قیامت کی سب سے آخری علامت، سب سے آخری نشانی باقی رہے گی۔ فرمایا یمن سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ نکل کر کے، ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ ایمان والوں کو سب کو ایک جگہ یعنی ملک شام میں جمع کر دے گی، اور پھر وہاں جب سب ایمان والے جمع ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے ایک فرحت بخش ہوا آئے گی، اور وہ ہوا مسلمانوں کو ایک چھوٹا سا دانہ پیدا کرے گی بغل میں، اور اس کے بعد سارے ایمان والوں کی روح قبض کر لی جائے گی، اب کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوری روئے زمین کے اوپر صرف کفر پھیل جائے گا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا۔ یعنی قیامت کوئی ایمان والا نہیں دیکھے گا، کسی ایمان والے پر قیامت نہیں آئے گی، قیامت صرف اور صرف کافروں کے اوپر آئے گی۔ ایمان والے تو پہلے سب اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو قبض فرما لیں گے، اب صرف کفر کا زمانہ رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کی 10 بڑی بڑی علامتیں تو بیان فرمائی گئی ہیں، مگر قیامت کب آئے گی؟ تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 120 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ یہ 10 بڑی بڑی جو علامتیں ہیں یہ 120 سال میں جا کر کے مکمل ہوں گی، اس کے بعد میں قیامت آئے گی۔ لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ 120 سال کے بعد قیامت آئے گی، مگر وہ 120 سال بڑی جلدی کے ساتھ میں گزر جائیں گی، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، اس قدر شدت کے ساتھ میں برکت ختم ہو جائے گی، بے برکتی آ جائے گی، یہاں تک کہ فرمایا 1 سال 1 مہینے کی طرح گزر جائے گا، 1 مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، اور 1 ہفتہ 1 گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، 1 دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، یعنی وقت کا پتہ تک نہیں چلے گا کہ کب 120 سال آ گئے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں سور لیے ہوئے کھڑے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالی حکم فرمائیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ساری